السلام علیکم ناظرین وہ رات کی تاریکی میں دبے قدموں ایک محل نما مکان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس مکان کے گرد کڑے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سیاہ موٹا لبادہ اسے تاریکی کا جزو بنائے ہوئے تھا۔ وہ قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ شمالی جانب پہنچ کر اس نے کافی دیر خاموشی سے وہاں دبے کر سپاہیوں کا جائزہ لیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دیوار کے ساتھ جا چپکا۔ سپاہی بدستور اونگ رہے تھے۔ اس نے ان پر ایک بھری نگاہ ڈالی اور نہایت مہارت سے کسی مکڑی کی مانند دیوار پر چڑھنے لگا۔ اینٹوں کے درمیان بنے ہوئے رخنوں اور کونوں خدروں پر پاؤں جماتا اور سہارے تلاش کرتا وہ اوپر چڑھتا گیا، اور تھوڑی دیر میں دیوار کی بلئی سطح تک پہنچ گیا۔ وہ دیوار پر کچھ دیر اکڑوں بیٹھا رہا۔ اس نے اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ اس کی نگاہیں تیزی سے دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ اپنے تئیں مطمئن ہونے کے بعد وہ نہایت سرعت سے کیکڑے کی مانند رینگتا ہوا مکان کی اندرونی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ برآمدے میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں ایک شخص زمین پر بستر لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ آنے والے نے اس کی سانسوں کی ہموار آمد و رفت سے اس کی نیند کی گہرائی کا اندازہ کیا، اور مطمئن ہونے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس محل نما مکان کے اندر کئی کمرے دکھائی دیے۔ ان میں سے وہ کمرہ کہاں ہو سکتا تھا جہاں اسے پہنچنا تھا، اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایک کر کے کمروں میں نگاہ ڈالتا ہوا بڑھتا چلا گیا۔ نیچے کے تمام کمرے خالی دکھائی دیے۔ وہ زینے سے اوپر پہنچ گیا۔ یہاں سب کمروں کے دروازوں پر قفل پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کمروں کی سلاخ دار کھڑکیوں سے اندر جھانکا۔ یہاں کچھ لوگ بے خبری کے عالم میں سوئے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے ہلکا سا کھٹکا کرتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ آواز نیچے سوئے ہوئے شخص کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد ان میں سے ایک شخص بیدار ہو گیا۔ وہ کھٹکے کی آواز کے تعاقب میں کھڑکی کی طرف بڑھا، اور وہاں کسی کو پا کر وہ چونک پڑا۔ کون ہے؟ اس کے حلق سے بمشکل نکلا۔ دوست، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے جلدی سے بتاؤ کہ شاہ فرانس کس جانب ہے۔ اسی قطار کے آخری کمرے میں۔ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر لیٹ جاؤ، اور کسی قسم کا شور پیدا نہ ہونے دینا۔ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے یہاں پہنچا ہوں۔ سیاہ پوش نے اسے ہدایت کی۔ مگر تم کون ہو؟ میرا وقت ضائع نہ کرو۔ سیاہ پوش تیزی سے آخری کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آخری کمرے کی کھڑکی کے سامنے پہنچ کر اس نے اندر جھانکا۔ وہاں ایک ہی بستر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے لوہے کی سلاخ میں ہاتھ ڈال کر دھیمے انداز میں کھڑکی کھٹکھٹائی۔ چند ایک بار کی کوشش پر بستر پر سوئے ہوئے شخص نے کروٹ لی تو اس نے ایک مخصوص انداز میں دستک دینا شروع کر دی۔ بستر پر لیٹا ہوا شخص اس مخصوص دستک پر چونک کر بیدار ہو گیا۔ وہ بستر پر بیٹھے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ شاید وہ آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ آواز دروازے کے پہلو میں موجود کھڑکی کے پاس سے آ رہی ہے تو وہ اس جانب بڑھ گیا۔ میں شاہ فرانس کی خدمت میں شاہ یروشلم کا سلام پیش کرتا ہوں۔ سیاہ پوش اس کے قریب پہنچنے پر دھیرے سے بولا، کہو ٹیمپلرز کیسے آنا ہوا؟ شاہ یروشلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ فرانسیسی لشکر کی شکست اور آپ کی گرفتاری کی بابت سن کر ارض مقدس کے نصارہ کو بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے فرانس سے یہاں تک پہنچے ہیں وہ بڑا کٹھن اور دشوار ہے۔ بار کیف آپ ہمت نہ ہاریے گا۔ تمام مسلمان حکمران مال و دولت کے حریص ہوتے ہیں۔ آپ انہیں فدیہ کی صورت میں وہ جو تم سے مانگے دے کر اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کریں۔ جو ہی آپ کو ان سے چھٹکارا نصیب ہو فوری طور پر اکا تشریف لے آئیں۔ یہاں ایک بڑا لشکر آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے۔ ماضی میں مجھ سے سرزد ہونے والی کوتاہی کو دل سے نکال دیں، کیونکہ وہ وقت کا تقاضا تھا۔ میری افواج کسی صورت ارض مقدس سے باہر نکلنے پر عزمند نہیں تھیں۔ اگر آپ کے پاس فدیے کے لیے رقم کافی نہ ہو تو اس ضمن میں فوری طور پر مجھ سے رابطہ کیجیے، میں بلا تاخیر اس کا بندوبست کر دوں گا۔ شاہ فرانس لوئی نے ٹیمپلر کی بات سننے کے بعد تعصب بھری مسکراہٹ چہرے پر بکھیری۔ وہ وقت گزرنے کے بعد اس کی مدد کی یقین دہانی پر محض پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اپنے شاہ سے جا کر کہو کہ میں ایک بار تمہارے پاس ضرور آؤں گا، وہ میرا انتظار کرے۔ ابھی کئی شکوے ایسے ہیں جنہیں دور کرنا باقی ہے۔ ان مسلمانوں سے کیسے نمٹنا ہے اس بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں شاہ فرانس کے لیے فی الحال کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں سپاہی موجود ہیں جن کے ساتھ بھیڑنا جان گنوانے کے مترادف ہوگا۔
दूसरा, टेम्पलर्स का क्लब यहाँ से काफ़ी दूर है। सियाह पोश ने हमदर्दी जिताने की कोशिश की। मैं सब जानता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। सियाह पोश ने वापस लौटने की इजाज़त तलब की। शाह फ्रांस लोई ने सर हिलाकर जाने की इजाज़त दी। वो वहाँ से दबे कदमों वापस लौट गया। नीचे मौजूद हिमावक्ती खादिम सबीउल मौजमा बेखबर सो रहा था। टेम्पलर चौकन्ने अंदाज में शुमाली दीवार तक आया और पहले किसी अंदाज में दूसरी तरफ उतर गया। बाहर मौजूद सिपहिया बूंगने की बजाय नींद की ख्वाबनाक वादी में पहुंच चुके थे। उसने उन पर निगाह गलत अंदाज डालते हुए वहां से निकलने में देर नहीं की थी। नाजरीन, अमीर बरकियारोग हाथों को मसलता हुआ बेकरारी के आलम में दरवाजे के सामने टहल रहा था। दरवाज़ा खुलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। वो बेब्रस के ताक़ुब में यहाँ तक पहुँच गया था। उसके ज़ाती मुखबर ने बेब्रस की पुरअसरार सरगर्मियों की इतला जब दी थी तो वो बेब्रस की जानब से चौकन्ना हो गया था। उसने बेब्रस के मोहताज ताक़ुब की जिम्मेदारी 3 दूसरे मुखबरों को सौंप दी। आज जब उसके मुखबर ने बेब्रस की इस मकान में पहुंचने की इतला दी तो वो वक्त ज़ाय किए बगैर ही सिपाहियों का दस्ता लिए इस मकान तक आ धमका। सिपाही पूरी कुव्वत से दरवाज़ा पीटने में मसरूफ़ थे। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, अमीर बरकियारोग की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बिल आखिर जब उसकी झिंझलाहट नुक्ता अरूज पर जा पहुंची तो उसने सिपाहियों को दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने हुक्म पाते ही दरवाजे पर जोर आजमाई का सिलसिला शुरू कर दिया। देखते ही देखते दरवाज़ा कब्जों से उखाड़ दिया गया। दूसरे घरों के मकीन शोर की आवाज़ सुनकर वहां जमा होने लगे। अमीर बरकियारोग ने उन्हें कुर्ब जवार में जमा होता देखकर तेज़ लहजे में अपने अपने घरों को वापस लौटने का हुक्म दिया। जमा होने वाले लोग समझ चुके थे कि यह कोई सरकारी मामला है। इस खदशे के पेश नज़र के कहीं वो भी धर न लिए जाएं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसकने लगे। दरवाज़ा टूटने पर अमीर बरकियारोग ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वह मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हो गए। सिपाही हर किस्म की गैर मुतवक्की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे थे। अमीर बरकियारोग भी तलवार बेनियाम के उनके पीछे अंदर दाखिल हो गया। 2 राहदारियों को पार करने के बाद वो उस कमरे तक पहुंच गया जहां 3 अफराद मौजूद थे। उनके चेहरों पर परेशानी छई हुई थी। उन लोगों की सूरत देखकर अमीर बरकियारोग की आंखों में चमक बढ़ गई। उन्हें तहकीर भरी निगाहों से देखने लगा। उसके साथ आए हुए सिपाही जब तजब्जुब का शिकार थे। उनके सामने जो लोग मौजूद थे वो उनके सलार आला थे। अपने सलारों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी निभाने का वक्त आन पड़ा था। वो मखमसे में मुब्तला होने लगे। उनकी नंगी तलवारों का रुख उन तीनों की जानब था। मुझे पहले ही शक था कि तुम लोग कहरा वापस नहीं लौटोगे। मैंने जानबूझकर सुल्तान से कहकर बेब्रस का मखसूस दस्ता मंसूरा में रुकवाया था ताकि तुम लोगों तक आसानी से रसई हासिल हो सके। अब मैं तुम्हें पाबा जंजीर सुल्तान तुरान शाह के सामने पेश करके अपनी बात का सबूत दूंगा कि मैंने ज़िंदगी में कभी गलती नहीं की और मेरा शक हमेशा दुरुस्त निकला। अमीर बरकियारोग फारिसुद्दीन अख्तरी, जो इस दौरान संभल चुका था, तमस्कुराना लहजे में बोला, ये तो तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा कि तुम हमें पाबा जंजीर सुल्तान के सामने पेश कर सकोगे। मुझे हैरत है कि तुम अभी भी बच निकलने की उम्मीद लगाए हुए हो। ठीक है, तुम हम सब लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाओ, मगर हमें सुल्तान के सामने पेश करने के लिए तुम्हारे पास जवाज़ क्या है? तुमने सुल्तान की हुक्म अदौली की है। तुम्हें कहरा लौटने का हुक्म दिया गया था, मगर तुम वहाँ जाने की बजाय यहाँ छुप कर कोई खुफिया खेल खेलने में मसरूफ़ हो। क्या यह तुम्हारे जुर्म को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है? ठीक है कि हम मंसूरा में मौजूद हैं, ये अहकाम शाही की खिलाफ वर्जी सही है, मगर यह कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि तुम हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करो। ये तो तुम्हें सुल्तान के सामने पेश होकर बताना पड़ेगा कि तुम चोरों की तरह यहाँ क्यों छुपे बैठे हो। इसके पीछे क्या साजिश पल रही है? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि हम यहाँ मेज इसलिए मुकीम है कि सुल्तान तुरान शाह के खिलाफ साजिश तैयार करें? अहमद चौलाक तीन कर बोला। बरकियारोग फारिसुद्दीन अख्तरी नरम लहजे में बोला, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, वरना ऐसी कोई बात नहीं जो तुम समझ रहे हो। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो, मुझे तुम्हारी हड्डियों से भी राज उगलवाने का फन आता है। सिपाहियों, इनके दोनों हाथ जंजीरों से बांध कर कले में ले चलो। अगर इनमें से कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करे तो उसका सर तन से जुदा कर देना। अमीर बरकियारोग का हुक्म सुनकर सिपाही तजब्जुब का शिकार हो गए।
وہ دونوں کی صورت دیکھ رہے تھے۔ امیر برقیاروں سپاہیوں کی جھجک کو تاڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ماضی میں یہ لوگ چونکہ ان افسران پر مقرر تھے، اس لیے سپاہی اپنے معزول افسروں کی گرفتاری سے جھجک رہے ہیں۔ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں انہیں تنبیہ کی، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تم سلطان کے وفادار ہو، اپنے سلطان کی حفاظت تم پر فرض ہے، یہ اسی فرض کا ایک حصہ ہے۔ دو سپاہی حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھے۔ احمد چولاک کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ اسی وقت ایک گرجدار آواز سپاہیوں کے عقب سے گونجی، ٹھہرو! سپاہیوں کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ اس جانب دیکھنے لگے جدھر سے انہیں رکنے کا حکم سنانے والی آواز سنائی دی تھی۔ ناظرین، گل وقوس جب حالم بے ہوشی سے بیدار ہوئی تو اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ اس نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا، پھر اس کے ذہن کے پردوں پر بھیگتے ہوئے واقعے کی کڑیاں مربوط ہو گئیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ڈھاٹے سے چھپائے گئے چہرے گھومنے لگے۔ وہ سہمی نگاہوں سے اس خیمے کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ اس وقت موجود تھی۔ خیمے کی اندرونی بناوٹ میں کوئی خاص بات نہیں تھی جس پر وہ کوئی اندازہ قائم کر پاتی۔ ایک خیال کے تحت اس نے خود کو ٹٹولا۔ اس کا جسم پوری طرح آزاد تھا۔ وہ بستر سے نکل کر قائم کھڑی ہو گئی۔ وہ دھیمے قدموں سے خیمے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ نیچے کا پردہ اٹھا کر جب اس نے باہر نظر ڈالی تو لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ اس وقت کسی کھلے علاقے میں موجود تھی جہاں پتھریلی زمین پر کہیں کہیں برف کے گالے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ خیمے سے باہر نکلی۔ ایک بار پھر اسے حیرت کا شکار ہونا پڑا۔ وہاں صرف اس کا اکیلا خیمہ استادہ تھا۔ دور دور تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اس ویرانے میں تنہا کس نے چھوڑا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن کو جھنجھوڑنے لگا۔ اسے محض اتنا یاد تھا کہ کسی نے کپڑا اس کے چہرے پر ڈال کر اسے ہوش سے بے گانہ کر دیا تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں اندازہ لگانا دشوار تھا۔ وہ ازکئی قبیلے کے اجنبی سردار کے بارے میں سوچنے لگی جس نے حالات کو ناقابل یقین حد تک تبدیل کر دیا تھا۔ مانجھی خان کو اس نے خنجر گھونپا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ کارستانی اس کی نہ ہو۔ اگر واقعی یہ حرکت سردار مانجھی خان نے کی ہے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ ممکن ہے یہ حرکت اس نے نہ کی ہو۔ متی الدین کے حوالے سے بھی اسے یہ شک گزرا، مگر وہ تو خود ایک عرصے سے لاپتہ تھا۔ خیالوں کے بھنور میں پھنسی وہ جانے کیا کیا سوچی رہی۔ اس نے ادھر ادھر گھوم کر گرد و نواح کا جائزہ لیا کہ شاید کہیں کوئی چھپا بیٹھا دکھائی دے، مگر وہاں حقیقتاً کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دوبارہ خیمے میں داخل ہوئی۔ وہاں موجود سامان کو الٹ پلٹ کر وہ کوئی سراغ تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اسے اپنے باپ کنائی خان کے ساتھ چند بار سفر کرنے کا موقع ملا تھا، جس کے سبب وہ کئی منگول قبیلوں کے رہن سہن اور ان کے خیموں کے طرز تعمیر سے واقف ہو چکی تھی۔ خیمے کی بناوٹ کو پہچاننے میں وہ پہلے ہی مات کھا چکی تھی۔ وہ عام خیموں جیسا ہی لگ رہا تھا۔ اس کا سفید رنگ عام شکاری منگولوں کے استعمال میں آنے والے خیموں جیسا تھا، البتہ وہ قدرے میلا دکھائی دے رہا تھا۔ خیمے میں عام سا سامان موجود تھا جس کی ضرورت کسی بھی سفر میں پیش آ سکتی تھی۔ وہ اپنی مسلسل ناکامی پر جھنجلا گئی۔ تھک ہار کر وہ ایک بار پھر باہر نکلی۔ آخر وہ کون تھا جس نے اسے زندہ خانے سے نکال کر اس ویرانے میں لا پھینکا تھا؟ وہ خیمے کے قریب ایک پتھر پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی اور اس نامعلوم فرد کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار کی صحبت برداشت نہیں کرنا پڑی۔ تھوڑی دیر بعد دور سے ایک چھوٹا سا غبار اڑتا دکھائی دیا۔ وہ غبار کو دیکھ کر چونک پڑی اور آنکھیں پھاڑ کر اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اس غبار سے ایک گھڑ سوار برآمد ہوا۔ وہ تیز رفتاری سے اس جانب بڑھتا رہا تھا۔ گل وقوس کو جانے کیوں کسی اندیکھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ وہ بے تابی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ خیمے میں تلاشی کے دوران اسے کوئی ایسی چیز نہیں مل پائی تھی جسے وہ بطور ہتھیار استعمال کر پاتی۔ ناظرین، خیمے کا پردہ اٹھا اور بلند قامت برقی خان اندر داخل ہو گیا۔ متی الدین اسے بے یقینی کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی برقی خان ہی اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اس کی صورت دیکھ کر گنگ سا رہ گیا تھا۔ کافی دیر تک اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بات کرے۔ ایک پل کے لیے تو اسے یہ خواب محسوس ہوا۔ اس نے خود کو چٹکی بھری اور تکلیف ہونے پر کرہ کر رہ گیا۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ برقی خان بذات خود اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ برقی خان نے اس کے ششدر چہرے کو دیکھتے ہوئے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔
وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تم اب کچھ منہ سے پھوٹو گے کہ یوں ہی ہونک بنے بیٹھے رہو گے؟ برکئی خان نے اس کے انداز پر بھپتی کسی۔ یک متی الدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ برکئی خان اس کی جانب بڑھا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی ڈھارس بندھانے لگا۔ متی الدین اسے اپنے سامنے اچانک پا کر خوش بھی تھا اور غمگین بھی۔ چلو اب بس کرو، مجھے لڑکیوں کی طرح آنسو بہانے والے مرد ہرگز پسند نہیں۔ برکئی خان کی اپنی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ متی الدین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو جسے اپنوں سے پھر جانے کا خوف لاحق ہو۔ برکئی خان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ متی الدین روتے روتے ہنس پڑا۔ یہ کس قسم کی اداکاری کر رہے ہو بھائی؟ کبھی رو کر دکھاتے ہو اور کبھی روتے میں ہنس کر۔ اتنے دن دور رہ کر یہی کچھ سیکھا ہے کیا؟ برکئی بولا، تم میرے جذبات کا مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ متی الدین کا منہ بن گیا۔ عورتوں کی طرح ناز و ادا بھی۔ متی الدین اس کی بات پر کھل اٹھا۔ وہ دونوں آپس میں گزرے وقت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ گزرے وقت کے بے شمار قصے ان کے پاس موجود تھے جو وہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ متی الدین نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو برکئی خان نے اسے تسلی دی۔ متی الدین نے جھجکتے انداز میں جب گل وقوز کے بارے میں پوچھا تو برکئی خان کے لبوں سے بلند کہا نکل گیا۔ اس نے بے اختیار ایک زوردار ہاتھ اس کے کندھے پر دے مارا۔ متی الدین پہلے ہی تکلیف سے دو چار تھا۔ ہاتھ پڑتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ اس کے لبوں سے تیز کراہ نکلی۔ برکئی خان کو دوسرے لمحے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہڑبڑا کر وہ معذرت طلب کرنے لگا۔ متی الدین کی تیز کراہ پر اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ متی الدین اس کا سٹ پٹایا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنی تکلیف لمحہ بھر کے لیے بھول گیا اور اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ برکئی خان محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ متی الدین کی سنگین حالت سے آگاہ تھا۔ اسے اس کی قوت ارادی پر رشک آ رہا تھا کہ اس قدر تکلیف سے دو چار ہونے کے باوجود وہ خوش و خرم دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اب متی الدین کی صحت یابی کا انتظار تھا تاکہ وہ واپسی کا سفر اختیار کرتا۔ اس نے اپنے لشکر کو ایک دوسرے سردار کی قیادت میں واپس لوٹنے کا حکم دے دیا۔ 20 سپاہی اس نے اپنے ساتھ رکھے تاکہ جنانی محافظوں کی جانب سے کسی شرارت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسے امید تھی کہ اب جنانی محافظوں میں سے کوئی اس کی طرف نہیں بڑھے گا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو واضح طور پر یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے کھانے کے بندوبست کے ساتھ ساتھ میزبان زرگامی قبیلے کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ زرگامی سردار نے میزبانی کے فرائض کے حوالے سے تمام ذمہ داریاں نبھانے کی پیشکش کی تھی، مگر برکئی خان ان کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے اس بات پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، امیر برقیارق اپنے عقب میں کسی کی موجودگی پر چونک پڑا۔ بیبرس اس کے سامنے کھڑا اسے درست نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بیبرس کی شکل دیکھتے ہی برقیارق کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم بھی یہیں موجود ہو؟ اب تو میری بات کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ سپاہیوں، اسے بھی گرفتار کر لو۔ اس کی بات پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ پورا ٹولہ ہی غداروں کا ہے۔ امیر برقیارق نے سپاہیوں کو ہدایت کی۔ سپاہی ابھی تک ساکت کھڑے تھے۔ برقیارق، بیبرس چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ شیطان کی جب کم بختی آتی ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس چلا آتا ہے۔ تمہارے وقت بھی کچھ ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ نائب السلطنت کا عہدہ پا کر تم اتنے طاقتور ہو گئے ہو کہ جہاں چاہو دن دناتے پھرو اور جو کچھ کہو وہ سچ مان لیا جائے۔ تمیز کے دائرے میں بات کر بیبرس، میری زبان تم سے زیادہ لمبی ہے۔ یہ سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں گے کیونکہ یہ سلطان کے وفادار ہیں اور اس سے تنخواہ پاتے ہیں۔ برقیارق سخت لہجے میں بولا، ان میں کوئی سپاہی بھی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ تم چاہو تو کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو۔ بیبرس نہایت اطمینان سے چلتا ہوا فارس الدین اکتئی کے پہلو میں پڑی ہوئی نشست پر جا بیٹھا۔ سپاہیوں، امیر برقیارق نے انہیں آنکھیں دکھائیں، یاد رکھو میری حکم عدولی کرو گے تو میں تمہاری کھال کھچوا دوں گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری کیا حیثیت ہے۔ تمہاری جو بھی حیثیت ہے وہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اس وقت ان کا سالار ان کے سامنے موجود ہے۔ جب دستے کا سالار سامنے ہو تو تمام سپاہی صرف اس کی اطاعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سپاہیوں کی تربیت کا بنیادی جزو ہے۔ امیر برقیارق نے جب یہ محسوس کر لیا کہ یہاں اس کی دال نہیں گل سکتی تو وہ پاؤں پٹک کر بولا،
मैं तुम सबको देख लूँगा। वो गम और गुस्से की हालत में दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसी लम्हे बेबरस ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। अमीर बरकियारुक, तुम आए तो अपनी मर्जी से ही थे, मगर तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकते जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे। क्या मतलब? वो गड़बड़ा गया। मतलब तो तुम समझ ही रहे हो नैब सल्तनत। फारिसुद्दीन अख्तई हंसकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमीर बरकियारुक बाजी पलटते देखकर परेशान दिखाई देने लगा। जो तुम करना चाहते थे वो तो तुम कर नहीं सके, मगर जो हम करना चाहते हैं इससे तुम हमें बाज नहीं रख सकते। फारिसुद्दीन अख्तई ने कहा। दूसरे लम्हे सिपाहियों ने अमीर बरकियारुक को जंजीरों के जाल में ऐसे लपेट डाला कि उसके लिए मामूली सी हरकत करना भी दुश्वार हो गया। वो बुरी तरह मचल रहा था। उसकी ज़बान से हज़ियान जारी था। अमीर बरकियारुक को इस बारे में किसी को कुछ बताकर नहीं आया था, क्योंकि उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि मामला ये शिकल इख्तियार कर जाएगा। ज़रूरत से बड़ी हुई खुद एतमादी ने उसे बिल्कुल बेबस कर दिया था। फारिसुद्दीन अख्तई ने थोड़ी देर उसकी बकवास सुनी, फिर जब उकता गया तो उसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर उसका मुंह बंद कर दिया। इस अमर से फारिग होकर फारिसुद्दीन अख्तई ने बेबरस का शुक्रिया अदा किया कि उसकी बरवक्त आमद ने मामले को बिगड़ने से बचा लिया। बेबरस ने उसकी ढारस बंधाई और इस अमर का इंकशाफ किया कि वह उसकी आमद से पहले से बाखबर था। उसके जासूसों को वो पहले ही दिन से ताड़ गया था। आज वो इसलिए जल्दी यहाँ से निकल गया था कि कहीं वह चूहेदान में ना फंस जाए। जब उसने उसे इस जानिब आता देखा तो एक जानिब हट गया, फिर उसके ताक़ुब में वापस लौट आया। नाजरीन, थोड़ी देर में वह घुड़सवार गुलवकूज के करीब पहुंच गया। वो तवीलुल कामा शख्स था। वो ज़ौ लिबास से वो मंगोल ही दिखाई दे रहा था। सियाह ढाटे से उसका चेहरा छुपा हुआ था, इसलिए गुलवकूज कोई अंदाज़ा नहीं कायम कर पाई कि वो कौन हो सकता है। उसने गुलवकूज को दूर से ही देख लिया था, इसलिए वो अपने घोड़े को इस जानब दूर से बढ़ा लाया। करीब पहुंचकर उसने गुलवकूज के गिर्द एक चक्कर काटा। गुलवकूज परेशानी के आलम में उसके साथ साथ घूमती चली गई। फिर उसने अपने घोड़े को ठहराया और जोश लगाकर नीचे आ गया। वो गुलवकूज की जानिब बढ़ा और उसके बिल्कुल मध्य मुकाबिलान खड़ा हुआ। तुम कौन हो और मुझे यहाँ इस वीराने में क्यों लाए हो? गुलवकूज हिम्मत करके बोली। उसकी बात सुनकर नौवारद हंसने लगा। मेरा ख्याल था कि तुम मुझे पहली नज़र में ही पहचान जाओगे, मगर चेहरा देखकर ही पहचाना जा सकूंगा, यह मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। गुलवकूज उसकी आवाज़ सुनकर मखमसे में पड़ गई। ये आवाज़ और लहजा उसकी समात में महफूज था।